السلام علیکم دوستو۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی اور ایمان کو تازہ کر دینے والی کہانی لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، رحمت اور حفاظت کا زندہ ثبوت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ مصر پر یعنی ایجپٹ پر ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی بادشاہ حکومت کرتا تھا، فرعون۔ اس کا ظلم اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود کو ہی خدا کہنے لگا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس دور میں بنی اسرائیل نام کی ایک قوم بھی وہاں رہتی تھی۔ فرعون انہیں غلام بنا کر رکھتا تھا، ان سے سخت محنت کروائی جاتی، ان پر ظلم کیا جاتا اور انہیں انسان سے کم سمجھا جاتا۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ اٹھتی ہے جو اس کی حکومت کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے جادوگروں اور مشیوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو مٹا دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کا غصہ اور ڈر دونوں بڑھ گئے۔ اس نے فوراً حکم دیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف خوف کا ماحول ہو گیا۔ ماؤں کے دل کانپنے لگے۔ سپاہی گھر گھر جا کر ننھے بچوں کو ان کی ماؤں سے چھین کر قتل کر دیتے۔ ہر گھر سے چیخوں کی آواز آتی تھی۔ اسی خوف کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا دل ڈر سے بھر گیا۔ ہر دستک پر انہیں لگتا کہ سپاہی آ گئے ہیں۔ وہ اپنے ننھے بچے کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، اس بچے کو دودھ پلاؤ اور جب تمہیں اس کی جان کا ڈر ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو، اور گھبرانا مت، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے۔ سوچئے دوستو، ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ پر یقین کیا۔ جب خطرہ زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا صندوق تیار کیا، اپنے پیارے بچے کو اس میں رکھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر صرف ایک بات، میں اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا۔ پانی کی لہریں دھیرے دھیرے اس صندوق کو لے کر آگے بڑھنے لگیں۔ ماں دور کھڑی دیکھتی رہیں جب تک وہ صندوق نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چپکے سے اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ بچے کا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ صندوق بہتے بہتے سیدھا فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ محل کے لوگوں نے صندوق نکالا اور جب کھولا تو اندر ایک خوبصورت معصوم بچہ تھا۔ اسی وقت فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام وہاں آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑی، ان کا دل محبت سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، اسے قتل مت کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یوں جس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہی بچہ دشمن کے محل میں محفوظ ہو گیا۔ اب ایک نئی بات ہوئی، بچہ کسی اور عورت کا دودھ پینے سے انکار کر رہا تھا۔ محل میں کئی دائیاں بلائی گئیں لیکن بچہ ہر بار منہ پھیر لیتا۔ سب پریشان ہو گئے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھیں اور بولیں، کیا میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکتی ہے؟ انہوں نے اجازت دی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں تھیں۔ جب ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ محل والے بہت خوش ہوئے اور کہا، تم ہی اس بچے کو پالو اور ہم تمہیں اس کا اجر بھی دیں گے۔ دوستو ذرا سوچئے، جو ماں اپنے بچے کو دریا میں چھوڑ کر رو رہی تھی، آج وہی ماں اس بچے کو اپنی گود میں لے کر پال رہی ہے اور بدلے میں انعام بھی پا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ سب سے بڑی مشکل بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ جو چیز ہمیں بری لگتی ہے، ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہو۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت